بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النذور، منت یعنی نظر ماننے کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں کتاب النکاح الحمدللہ ختم ہوئی، اور آج کی مجلس میں بات کریں گے منت اور نظر کے مسائل پر۔ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، اور اس سے متعلق بعض غلط فہمیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی حقیقت کو، اس پر عمل کرنے کی ترتیب کو جاننا بھی ازحد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر یا منت کس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے ہاں معاشرے میں استعمال میں بہت عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی میں نے فلاں کام کی منت مانی ہے، فلاں عمل کی منت مانی ہے۔ یہ منت یا نظر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی نیک عمل کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ کوئی بھی مسلمان اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نیک عمل کو اپنے اوپر لازم کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہے کہ بھئی حج کی قرعہ اندازی میں اگر اس سال میرا نام نکل آیا اللہ کے فضل سے، اس لیے کہ لاکھوں درخواستیں، تو اب ہر 100 میں سے 30 آدمیوں نے جانا ہے مثال کے طور پہ، اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں جاؤں۔ تو ایک مسلمان یہ کہے کہ اگر اللہ نے فضل فرما دیا اور اس سال کی قرعہ اندازی میں میرا نام نکل آیا تو میں اللہ پاک کی رضا کے لیے 10 روزے رکھوں گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ نظر کہیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی ایک مسلمان اپنے مقصد کو حاصل کرنے، مقصد کیا ہے کہ میرے حج کا نام نکل آئے، بالکل جائز بات ہے۔ اگر یہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے تو میں کوئی نیک عمل اپنے اوپر لازم کر دوں گا۔ وہ نیک عمل کیا ہے کہ میں نے 10 نفلی روزے جو مجھ پر لازم نہیں تھے، میں نے اس کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ تو جو مقصد ہے وہ بھی جائز ہے، اور مقصد کے حاصل ہونے کے بعد جو عمل اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں وہ بھی جائز ہے۔ یہ دونوں شرط بنیاد ہے۔ لہٰذا اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو یا دونوں میں سے ایک نہ ہو تو وہ نظر فاسد ہے، باطل ہے اور گناہ ہے۔ تو نظر اور منت کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ چاہے کہ میرا جائز مقصد پورا ہو جائے، اور جب وہ پورا ہوگا تو میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ فلاں نیک عمل کر لوں گا، چاہے وہ نیک عمل نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، تسبیحات ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے، یا جو بھی ہے۔ یہ منت کہلاتی ہے۔ اگر ایک مسلمان اس قسم کے کلمات کہہ کر منت کی یا نظر کو مان لے تو قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اب یہ مسلمان اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرے گا۔ یعنی یہ محض ایک اختیاری اور ارادی چیز نہیں ہے۔ پھر اگر ایک مسلمان نے مان لی کہ مجھ پر یہ چیز لازم ہے، اور پھر اس کا وہ کام ہو جائے، اللہ فضل فرما دے، تو پھر اس نظر کو پورا کرنا بھی فرض اور لازم ہے۔ پھر اس کو اگر ٹال مٹول کرے گا، اس کو نہیں کرے گا، یہ گناہگار ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم۔ جو مسلمان نظر مان لے تو اب ان پر لازم ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرے، وہ نظر کو پورا کرے گا۔ لہٰذا ایک مرتبہ نظر اور منت کے کلمات کہنے کے بعد اگر انسان کا مقصد پورا ہو جائے، یہ شرط ہے کہ جس مقصد کے لیے مانا تھا وہ مقصد بھی ہو گیا، تو اس کے بعد اب اپنی اس نظر کو یہ پورا کرے گا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ البتہ اس میں ایک بات بہت ہی زیادہ اہم ہے جو ہمارے علماء نے لکھی ہے۔ بہت سارے مسلمان اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے کوئی منت مانی جائے تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو نظر اور منت کے اندر
تین باتیں بہت ہی زیادہ بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک بات علماء نے یہ لکھی کہ نظر یا منت وہ مسلمان مان لے کہ جو اس نظر کو اصل اور بنیادی نہ سمجھے بلکہ اللہ کی ذات کو اصل سمجھے۔ اب خطرہ یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ بھئی اگر میرا یہ کام ہوا تو میں 10 رکعتیں پڑھوں گا، اور یہ جملہ بولنے کے بعد اللہ کی شان اسی رات ہو گیا، تو عقائد تو ہمارے ہیں کمزور، تو ذہن فوراً اس طرف جا سکتا ہے کہ بھئی یہ کام اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان نظر مانتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو ہم اس نظر کو، اس عمل کو اصلی نہیں سمجھیں گے۔ اصلی کس کو سمجھیں گے؟ اللہ پاک کی ذات کو اور اللہ کے ارادے اور حکم کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نظر کے نتیجے میں اعتقاد میں کمزوری نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی حکمت کو انسان نہیں جانتا۔ ایک انسان منتظر ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں سلسلہ پورا ہو جائے، یہ بند راستے کھل جائیں۔ اللہ کی شان نہیں ہو رہے ہوتے۔ پھر اس کے دل دماغ میں آتا ہے یا کوئی اس سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کرو، کسی چیز کی نظر مان لو۔ اب اس نے نظر مان لی اور نظر ماننے کے کچھ عرصے بعد اللہ کی مشیت سے وہ کام ہو گیا۔ نہ ہونا بھی اللہ کی مشیت سے تھا اور اب ہونا بھی اللہ کی مشیت سے، لیکن جب پہلے نہیں ہو رہا تھا اور اب ہوا، اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتقاد کمزور ہو جائے اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ کام اسی صورت میں ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت احتیاط ہے۔ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے امور کو حاصل کرنے میں جو اصل راستہ ہے وہ دعا کا ہے۔ وہ دعا اور صلاۃ الحاجت کا حدیث میں دیا گیا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان ان منتوں کے سلسلے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر نہ دعا ہوتی ہے نہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہوتا ہے، بس جو ہوا تو منتیں مان رہا ہوتا ہے۔ تو دعا اصل ہے، اللہ سے مانگنا پھر بھی ہے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام پھر بھی ہو، اس کے بعد پھر انسان اگر کوئی جائز نظر منت مانے تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ان باتوں کا لحاظ اور احتیاط اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جائز منت کی اجازت ہے بشرطے کہ میرے عقیدے پر اثر نہ پڑے، میں اس کو اصل نہ سمجھوں اور میں اپنی زندگی سے دعاؤں کا اور صلاۃ الحاجت کا اہتمام ختم نہ کروں، تو پھر انسان کے لیے گنجائش ہے، یہ بالکل کر سکتا ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ منت کے مسائل میں بعض چیزیں ہمارے دل دماغ میں غلط مسائل کے طور پہ جگہ بنا چکی ہیں۔ اس لیے کہ عام طور پہ ہم جب نظر مانتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں مہینے کے 15 روزے رکھوں گا، یا یہ کہا کہ میں ہر جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا، یا یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جا کر بیت اللہ شریف میں ایک قرآن ختم کروں گا۔ سمجھ گئے؟ یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غریبوں کو ایک بریانی کی دیگ کھلاؤں گا۔ یہ نظر کی مختلف شکلیں۔ اب پھر وہ کام ہو جاتا ہے، کام ہونے کے بعد پھر اب نظر پوری کرنی ہے، وہ روزے رکھنے، تو ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو جمعے کا دن متعین کیا تھا، لہٰذا یہ روزے مجھے کب ہی رکھنے ہوں گے؟ جمعے کے دن ہی رکھنے ہوں گے۔ یہ بالکل کھلا ذہن بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا تھا کہ بھئی میں حرم مکی میں جا کے قرآن ختم کروں گا، لہٰذا اب پریشان ہے، فکر مند ہے کہ بھئی کب سبیل بنے گی، کب راستہ بنے گا تاکہ مکہ جا کر حرم میں بیٹھ کے قرآن پورا کر لوں۔ جب تک وہاں نہیں پڑھیں گے تو بھئی نظر ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طریقے سے یہ کہا تھا کہ بھئی بریانی تقسیم کریں گے، تو اب اس کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے کہ بھئی بریانی کی دیگ کا انتظام ہوگا، وہ تقسیم ہوگی تو میری نظر پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں چند مسائل بہت اہم ہیں، نظر کے معاملات میں اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منت اور نظر میں تعداد اور ترتیب یہ تو متعین ہو جاتی ہے۔ منت اور نظر میں تعداد جانتے ہیں نا، گنتی، تعداد اور ترتیب یہ تو متعین ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے نظر مانتے ہوئے کسی عمل کا ایک خاص عدد ذکر کیا کہ 3 روزے، 10 روزے
20 روزے یا 20 نفلی رکعتیں، یہ تعداد ہے نا، یہ تعداد تو ذمے پر متعین ہو جائے گی، اس میں کمی بیشی اب نہیں ہو سکتی، یہ تو لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہنے والے نے یہ کہا کہ میں 3 روزے مسلسل رکھوں گا، سمجھ گئے، یا 10 روزے مسلسل رکھوں گا، تو 10 روزے بھی تعداد بھی لازم ہو جائے گی، اور یہ جو ترتیب اس نے کہی کہ مسلسل رکھوں گا، یہ ترتیب بھی اس کے ذمے کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ تو نظر کے معاملات میں کتنی چیزیں متعین ہو جاتی ہیں؟ 2، ایک تعداد اور ایک ترتیب، ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ کہ نظر میں کوئی وقت، جگہ یا خاص چیز، کوئی وقت، کوئی جگہ یا کوئی خاص چیز یہ متعین نہیں ہوتی ہے۔ وقت متعین نہیں ہوتا، چاہے آدمی نے کہا ہو لیکن وہ متعین نہیں ہوتا، جگہ متعین نہیں ہوتی، خاص چیز متعین نہیں ہوتی، اور یہ اتنی آسان، لیکن ہم اسی میں پھنستے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہا تھا کہ میں محرم کے 10 دنوں کے روزے رکھوں گا، تو روزے تو کتنے لازم ہو گئے؟ 10، تعداد تو لازم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ جو وقت بتایا، وقت کون سے مہینے کا بتایا؟ محرم کا، تو ہمارا ذہن یہ کہ اب وہ وقت بھی لازم ہے، جبکہ نظر میں یاد رکھیں وقت متعین نہیں ہوتا، کہنے کے باوجود بھی نہیں ہوتا۔ یہ 10 روزے اس نے اگر محرم میں نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، اور اس نے ربیع الاول میں رکھ دیے، شعبان میں رکھ دیے، شوال میں رکھ دیے، رکھ سکتا ہے، وقت کی تعین نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جگہ کی تعین نہیں، جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ میں قرآن جا کے کہاں ختم کروں گا؟ حرم مکی میں۔ اب حرم کب جائیں اور عمرے کا ویزا کب لگے یا حج کا کب موقع ملے، تو یہ لازم نہیں ہے۔ یہ اپنے گھر میں، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے آفس میں بیٹھ کے قرآن کریم پورا کر لے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ جگہ کی تعین بھی ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے کسی خاص چیز کی تعین بھی ضروری نہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا تھا کہ جی میں بریانی کی دیگ تقسیم کروں گا، میں روٹی سالن تقسیم کروں گا، یا فلاں چیز راشن تقسیم کروں گا، تو یہ خاص چیز بھی متعین نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس نے بجائے بریانی کے اگر وہ کچے سامان لا کے فقیروں میں تقسیم کر دیا تو بھی ہو گیا۔ اس نے بجائے اس کے آ کے اس کی جو رقم بنتی تھی ایک دیگ کی، وہ معلوم کر کے وہ غریبوں میں بانٹ دیا تو بھی ہو گیا۔ آسانی ہے نا؟ تو یہ 3 چیزیں متعین نہیں ہوتی، ایک تو وقت متعین نہیں ہوگا، جگہ متعین نہیں ہوگی، اور کسی خاص چیز کی تعین جو ہے وہ بھی لازم نہیں آئے گی۔ اچھا، تیسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے منت یا نظر مانی کسی خاص مقدار کی تعداد کی، وہ تو لازم ہے، جیسے بات آ گئی، لیکن اللہ پاک کی شان یہ کہ بولتے ہوئے جذبات قابو میں نہیں تھے، اور کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 50,000 روپے جا کر جو ہے صدقہ کر دوں گا، اور 5 منٹ بعد فون آیا کہ جی مبارک ہو، آپ کا کام ہو گیا۔ کام تو ہو گیا، اب جناب عالی نے جب اپنی جیبیں اور الماری چیک کی، پتہ چلا کہ کل 15,000 روپے کے مالک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر کتنی مانی ہے؟ 50,000 کی۔ اب سمجھیں اس کو، اب ذہن یہ کہتا ہے، اور مسئلہ آج تک یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک اب 50,000 پورے نہیں ہوں گے تو اس کو پورا کرنا ہے، محنت کرنی ہے اس کے لیے، اور وہ حاصل ہوں گے تو پھر جا کر جو ہے نا 50,000 پورے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں بھی فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نظر ماننے والے کی نظر جس دن پوری ہو گئی، اب اس نے جس مقدار میں نظر کی تعین کی تھی کہ 50,000، 10,000، 20,000، اگر وہ اس کی ملکیت میں ہے تب تو اتنا ہی دینا لازم ہے۔ اگر وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، جس قدر اس کی ملکیت میں ہے تو وہ مملوکہ چیز وہ اس کے ذمہ لازم ہوگی، اس سے اپنی نظر پوری کر لے گا۔ لہٰذا 50 نہیں ہے، 20 ہے، یہ 20,000 روپے لے جا کر کسی مستحق کو دے دے گا تو اس کا ذمہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی مملوکہ ہی نہیں ہے۔ جو چیز ملکیت میں ہے ہی نہیں، یاد رکھیں وہ ذمے پر لازم ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے ایک نظر مانی ہے جس کا یہ مالک ہی نہیں ہے، لہذا جتنی حیثیت کا مالک ہے اس قدر اگر یہ خرچ کر دے گا
تو اس کی نظر اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ نظر سے متعلق بنیادی مبادی ابتدائی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی۔ باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ آنے والی مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ ایک ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی کچھ پریشانی ہے، کچھ معاملہ ہے، آج دعا فرمائے اللہ ان کے معاملے کو خیر و عافیت سے حل فرمائے۔ اسی طرح ایک خاتون نے دعا کے لیے پیغام بھیجا ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے پریشانی ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے بچوں کے حوالے سے ان کی تکلیف اور پریشانی کو ختم فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔